حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا ہی علم اور حکمت والا ہے، سب سے مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور بے شمار صلاۃ و سلام اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ قربانی جیسی عظیم الشان عبادت جو پوری دنیا میں ہم مسلمانوں نے ادا کی ہے، بے شک یہ سنت ابراہیمی کی یاد ہے، لیکن غور کرنے کی اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف یہی سنت ابراہیمی ہے؟ صرف جانوروں کو قربان کر دینا یہی سنت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی خواہشات اور محبوب ترین چیزوں کو قربان کر دینا یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم ہو، اس کی جو بھی مرضی ہو، اس کی جو بھی ہدایت اور تعلیم ہو، بسر و چشم قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا، اللہ کے ہر حکم کو بلا چوں چرا، بلا کسی اعتراض کے، بلا تأمل عملی جامہ پہنا دینا، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پورے اہل خانہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سنت ہمیں بہت ہی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو جو بھی حکم ہوا، جب بھی ہوا، فوراً اس کے لیے آمادہ ہو گئے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی اعتراض نہیں، کوئی چوں چرا نہیں، بلکہ فوراً آمنا اور صدقنا، سمینا اور اطعنا پر عمل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، ہاجرہ علیہ السلام سب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بڑی تمناؤں، آرزوؤں، دعاؤں اور منتوں کے بعد ایک اولاد ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے شیر خوار بچے کو اور بیوی کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، جو اس وقت بے آب و گیاہ تھی، وہاں انسانی آبادی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، انسانی زندگی گزارنے کے وسائل وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے اور بیوی کو وہاں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیا ماجرا ہے، پھر جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فوراً راضی ہو جاتی ہیں۔
اور فرماتی ہیں کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صبر و رضا کا پہلو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو اس کے سامنے سرنگوں ہو جانا چاہیے، اور اس پر کوئی اعتراض، کوئی چوں چرا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا جو بھی حکم ہے اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ضرور اس میں ہمارا ہی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ہی بھلائی ہے۔ یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اس کا کوئی بھی حکم رحمت کے پہلو سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ گرچہ ہمیں کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن عبودیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، فوراً ہمیں مان لینا چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ کوئی اعتراض نہیں، کوئی چوچرا والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سنت یہ بھی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک طرف تو ایک سنت کو ادا کرتے ہیں، جانور کو قربان کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی مرضی کے سامنے ہم اپنی خواہشات کو اور محبوب ترین چیزوں کو جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم چونچرا کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، فوراً تیار نہیں ہوتے ہیں۔ قربانی کے مسئلے کو لے لیجئے، ابھی اس زمانے میں ایک بری روایت یہ چل پڑی ہے کہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے قربانی میں اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی، اس سے گندگی پھیلتی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کہ مال ضائع ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنے سارے پیسے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خرچ ہوتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں۔ شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ دیکھیے، ان لوگوں کو قربانی کے وقت ہی غریبوں اور مسکینوں کی فکر لاحق ہوتی ہے، ان کی نیت اور ان کا ارادہ نیک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سال بھر جانور ذبح ہوتے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، برگر، KFC اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں، دنوں رات روزانہ لاکھوں جانور پوری دنیا میں قربان ہوتے ہیں سال بھر۔ امیر لوگوں کی بزنس اور تجارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس پر اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ اتنے جانوروں کو مار دیا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ اتنے پیسوں کو غریبوں پر تقسیم کر دیا جاتا، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو طرح طرح سے اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس وقت غریبوں کی فکر لاحق نہیں ہوتی ہے جب شادی اور بیاہ کی غلط رسموں میں ہزاروں لاکھوں روپیے بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں، وہاں پر غریبوں کی فکر لاحق نہیں ہوتی ہے۔ قیمتی سے قیمتی موبائل، گاڑیاں خریدتے ہیں، اپنے شوق ارمان اور خواہشات کو پوری کرتے ہیں، وہاں پر غریبوں کی فکر نہیں آتی ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے سے غریبوں کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن قربانی جو اللہ کا حکم ہے، عظیم الشان عبادت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی حجت اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ انہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ اس کے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت کا ایک طریقہ ہے، یہی بات کافی ہونی چاہیے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ہم دیکھتے ہیں قربانی جب ہوتی ہے تو اس میں الحمدللہ غریبوں کو بھی فائدہ اور ان کی بھی بھلائی ہمیں نظر آتی ہے۔ حکم ہے اسلام میں قربانی کرو تو غریبوں اور مسکینوں کو بھی یاد رکھو، خود بھی کھاؤ، انہیں بھی کھلاؤ، اور الحمدللہ غریبوں کو دیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، تو غریبوں کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ اور پھر اس قربانی کے پورے معاملہ کو دیکھ لیں شروع سے آخر تک، کتنا روزگار ان سے جڑا ہوا ہے۔
خریدنا، بیچنا، جانور تیار کرنا، جانور کو لانا لے جانا، ٹرانسپورٹ، چمڑے کی جو ہے تجارت، تو بہت سارے فائدے ہیں اس میں، بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ اسلام کا جو بھی حکم ہے اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ غریبوں کی جہاں تک بات ہے، اسلام تو ہمیشہ کہتا ہے کہ ان پر رحم کرو، ان پر صدقہ اور خیرات کرو، کب اسلام نے منع کیا ہے؟ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ قربانی یا اسلام کے کسی حکم کو ختم کر کے ہی غریبوں کی مدد کی جائے؟ دوسرے طریقے اور راستے اسلام نے خود بتائے ہیں، اور خود اس کے اندر بھی غریبوں کی بہت بڑی بھلائی ہے۔ لہٰذا یہ سب شیطانی باتیں ہیں، اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو قربانی کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیزوں کو اور اپنی خواہشات کو، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دینے کی اگر نوبت آ جائے، اپنے گھر والوں کی، مال دولت کی، تو اس کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں۔ یہ تربیت اور ٹریننگ ہے۔ اسی طریقے سے سنت ابراہیمی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس زندگی میں جو بھی آزمائش آئے، ہم اس میں صبر اور رضا کا پیکر بنے رہیں۔ یہ زندگی آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ یہ زندگی ملی ہے تو آزمائش ضرور ہوگی۔ زندگی ہے ہی اس لیے تاکہ آزمایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے آخر تک اللہ رب العالمین نے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور آپ کامیاب رہے، صبر اور رضا کا اظہار کیا، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا نیک بندہ ہوتا ہے، عظیم الشان بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں اور درجات بلند ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، آپ نے صبر سے کام لیا۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی فیصلہ کیا، جو بھی تقدیر میں تھا، تسلیم اور رضا کے پہلو کو اختیار کیا۔ ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ ہمیں ہماری زندگی میں مختلف طرح سے آزمایا جائے گا، مصیبتوں سے دوچار کر کے، اور کبھی ہم جو دین اسلام پر قائم ہیں، ہمارا جو ایمان ہے، ہم حق پر ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں آزمایا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت اختیار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی خاطر، ایمان کی خاطر، حق کی دعوت کی خاطر آزمایا گیا، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ نے استقامت اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، حق کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ آزمائشیں ہماری ہوں گی، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہم تیار رہیں کہ آزمائشوں میں صبر اور رضا کا پہلو اختیار کر کے اس میں کامیاب ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہو کر اور موحد بندہ ہو کر اور تابع فرمان بندہ ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزار دی، اور اللہ کے لیے اخلاص اور اللہ کے لیے توحید اور اللہ رب العالمین کے لیے اطاعت کا جذبہ ہمیشہ برقرار رکھا۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی گزرنی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عبادت، ہماری قربانی سب اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر عمل کیا جائے اور اللہ کا مخلص، تابع فرمان اور موحد بندہ ہو کر زندگی گزاری جائے، شرک سے اور تمام طرح کی اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بیزار ہو کر سیدھے راستے پر رہ کر بندہ زندگی گزارے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہمیں سکھاتی ہے، لہٰذا ہمیں ان پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی سنت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس کا حکم دیا ہے، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین اور ان کی سنت کی اتباع اور پیروی کرو۔ وہ صرف جانور قربان کرنا ہی نہیں ہے، باقی یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔